والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ندول به سواك عند حلول الحادث العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي ماشاء اللہ آپ سارے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محفوظ میں ہے محبت کا عقیدت کا شعور ہے اور دل سے اس بار حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی حکیم خالد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس صرف نام نہیں خادم علی تھا، کام بھی خادم علی والے تھے. یہاں میرے جیسے بڑے احباب ہیں ان کے نام تو بڑے بڑے اچھے ہیں کام نام والے نہیں، لیکن یہ خادم علی وہ تھے کہ اگر نام خادم علی تھا تو کام بھی خادم علی والے تھے. حضرت کی بارگاہ میں نا کوئی شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضرت بڑی پریشانی ہے رزق کے حوالے سے، بڑی تنگی ہے، پوری نہیں پڑ رہی، کھانے والے زیادہ ہیں، کمانے والا ایک، پوری نہیں پڑ رہی. تو آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ کوئی وظیفہ مرحمت فرمائے کہ جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہو. تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی تو روز نا 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا. تو شخص آگے سے کرتا ہے حضرت آپ 100 بار کرنے کو کہہ رہی ہیں، میں تو کہیں 1000 بار پڑھتا ہوں. تو اس سے کچھ نہیں ہوا، تو یہ 100 بار سے کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بھائی تو کہیں 1000 بار پڑھنا ہے، میں تیرے کرنا رو کہہ گیا. پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم پڑھ دیتے ہیں، ہم کرتے نہیں. استغفر اللہ کا معنی یہ کہ بندہ سے معافی مانگے، اس معافی کو خود کی تعریف تو کرے گا. اسی طرح جو درود و سلام ہے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، زندہ اور حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں. تو پھر انداز میں تو تھوڑا سا ہونا چاہیے، اس بات کا خیال ہو تو جو میں سلام پڑھ رہا ہوں میرے محبوب سن بھی رہے ہیں. غلط بات ہے میرے پاس نہیں کان میں حضور کا جواب سن سکوں، میرے پاس نہیں آتی کہ میں حضور نبی علیہ السلام کے چلتے دیکھ سکوں، لیکن وہ تو دیکھ رہے ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں. اس لیے
جب بھی درود پاک پڑھا کریں سستی کا مظاہرہ نہ کریں، سستی کا۔ میرا تو بڑا دل کرتا ہے اللہ حضرت میرے کو پاوے نہ پڑھو، میں تقریر کرنی میں کر کے جانا پڑے گا، لیکن نہیں حضرت دل نہیں مانتا۔ حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک جو ہے نا وہ حضور یا رسول اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ روزی اپنی جگہ پہ رحمت، اللہ کی رحمت، سب پڑھے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، دل بھی کرتا ہے کہ تقریر کرنا، حقیقت ہے، دل بھی کرتا ہے کہ چلیے کوئی یاد کی گل کریے، تو جو آگے سے رسپانس لائیں تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلیے ٹائم پاس کریے رہے ہیں۔ نہیں ہے جی، ہم بہت دور جا چکے ہیں اور بہت دور جا بھی رہے ہیں۔ 10 محرم کا موضوع یہ دیکھیں، یہ فرنی اور کھیر تو نہیں تھا، یہ ہم سب نے اپنے اپنے رانجے راضی کیے ہیں۔ میں 10 وڈیاں نہیں، میں 15 وڈیاں نہیں، میں یہ نہیں تھا، تو کیا کیا تم نے کر؟ اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 10 دیکھیں تو ہے لیکن اسلام کہاں ہے؟ گھر میں اسلام ہے نہیں، میرے جسم پہ اسلام ہے نہیں، میری زبان پہ اسلام ہے نہیں، میری سوچوں میں اسلام ہے نہیں، ہماری خوشی میں اسلام نہیں، ہماری غمی میں اسلام نہیں، پھر اسلام کی طرح ہے۔ یہ کربلا کا مقصد و موضوع 10 دیکھیں نہیں تھا، یہ ہم سب نے اپنا اپنا راجہ راضی کیا ہے۔ مزہ تو تب ہے حضرت میری نماز نہ چھوٹے، میرے منہ پہ اس طرح نہ چلے، یہ ایسے میرا ساتھ نہ جانا، باقی تو چسکیں اپنے لگا رہی ہیں حضرت انسان ضرور شان حضور کہا نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ کیتی جاندے ہو ہے کہ کیتی جاندے ہو، یہ سارا وہی ہے کہ کیتی جاندے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہم پہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت جانے کو۔ دیکھو نا یا چھوٹی سی بات ہو جو بڑوں بڑوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں، لیکن قربان جاؤں میدان کربلا میں بھی امام حسین نے نماز فجر با جماعت ادا کی تھی، زور بھی پڑی گئی تھی، اور ان گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں تھی ہے۔ حضرت امام علی مقام کا سر مبارک بھی تب بھی قلم ہوا تھا جب نماز عصر کا سجدہ ادا فرما رہے تھے، اس لیے بدلے ہم خود۔ اقبال نے نہیں کہا تھا یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہبان ہے تو کچھ بھی نہیں، تو بدل نہیں لے رہا، سال پہ سال گزرتے جا رہے ہیں تو بدل نہیں رہا، نہیں ہے بدلی اپنے آپ میں، روز اپنے آپ تھرمامیٹر لا کے چیک نہیں کیا کی حالات کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کو لڑے ہوئے ہیں کہ دور ہوئے ہیں۔ دیکھو نا یہ جن کا ہم منانے بیٹھے ہیں، کیا ان کا حوالہ یہ ہے کہ بلڈنگ بہت بڑی تھی ان کے پاس، مال و زر بڑا تھا؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، فقر ہی فقر تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا کفر کے بازار میں اپنی تلوار لہراتے ہوئے اعلان فرما رہے ہیں ہے کو علی سے یہ تلوار خریدنے والا، اگر علی کے پاس اپنا تیمل خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی بھی یہ تلوار نہ بیچتا۔ ہاں تو علی نام بھی یاد تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہم نے پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ دیا، سب اپنے اپنے چسکے اپنی اپنی مرضی۔ وہ کل کا کو 30-35 سے سن چکا ہوں میں پکایا یار میرے نہیں پکایا، جس بھی پکایا ہمیں پتہ میں نے دسن نہیں تو میں پکایا، سارا سالم نہیں گردان جپنی ہے جی میں پکایا سارے نہیں پکایا، جس نے نہیں پکایا پتہ سانوں کیوں دسن نہیں، یہ راستے غلط ہے ہمارے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی،
حضرت ہمارا تو یہ ہم نے تراویحاں پڑھنے کے لیے بھی وہ والی مسجد ڈھونڈنی ہے جہاں کوئی ایسا حافظ پڑھ رہا ہو جو اللہ جہاں کو اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہو تو تراویحاں بھی وہاں نہیں پڑھنی جاتی ہے. ہمارے اللہ تو یہ ہے قربان نام لکھا کہ سیدہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کر جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر یا اللہ کوئی رات تو بنا کے فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو گیا. ہم کہاں نکل رہے ہیں؟ ہم بہت دور نکل رہے ہیں، بہت دور. اس لیے تو اقبال نے بھی رو کے کہا تھا. اقبال کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذبہ ضرور کر، اسلاف والا جذبہ ہے. یا تو جتنی دیر ہمیں کوئی 4 طنزیں کر کے پڑھوائے نا، ہم پڑھتے کوئی نہیں ہے. حضرت نے اسپیکر لیا تو پھر کو آوازیں نہیں دی ہیں، ہم پڑھتے کوئی. اقبال کیا کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذبہ ضرور کر. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے کہ یعنی سارا دن لوگ آتے رہتے تھے پردے میں، معرفت پہ، تصوف پہ، ذوق پہ، شوق پہ، فجر پہ، جذب پہ، استغراق پہ گفتگو ہوتی رہتی تھی سارا دن، بات تو چلتے نہیں تھی. وہ لکھا کہ پردے میں سیدہ کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا تو دوران گفتگو اس شخص نے شیطان کا نام لیا. یہ جذب تھا ان لوگوں کا، یہ انداز تھا ان کا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت. آپ نے بڑا حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ یہ شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ پتہ نہ ہو کسی، یہ تو عام کو پتہ ہے اور ہمیں تو بڑا خاص پتہ ہے کیونکہ ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ ہم نے کر کے خود ڈالنا اس پہ ہوتا ہے. ہم نے کر کے نا خود، یہ ہم نے بڑا اچھا، ہم نے کر کے خود ڈالنا اس پہ ہوتا ہے. یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، وہ ایسا غیر معروف نام نہیں ہے. جب سیدہ نے شخص سے حیران ہو کے پوچھا نا کہ یہ شیطان کون ہے تو وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا کہ سیدہ اتنی بڑی عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، تو سیدہ کو شیطان کا نام ہی نہیں پتہ. اور کیونکہ قرآن کریم میں بھی اس کا نام موجود ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وہ ایسا نام تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، بچے کو پتہ ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ سیدہ کیسی بات کر رہی تھی. تو آگے سے حیران ہو کے نا سیدہ سے پوچھتا ہے سیدہ تسی شیطان کا نام نہیں سنے؟ آپ نے فرمایا اسی تے رحمان دے سنیا، شیطان دا تے تیرے منہ تے سنیا. کیفیت تھی ہمارے ساتھ. اسی لیے اقبال کیا کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے ضرور. ایک اور بھی ہے سیدہ کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا دوران گفتگو اس نے دنیا کا تذکرہ شروع کر دیا کہ دنیا مغضوب ہے، دنیا یہ ہے، دنیا یہ ہے، دنیا یہ ہے. واقعی دیر لگا رہا. جب چپ کر گیا تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تو دنیا نہ واقعی پیار ہے. وہ آگے صرف کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا مغضوب ہے، یہ بندے کو رب سے دور کرتی ہے، یہ بندے سے گناہ کرواتی ہے، اس کی محبت ہی سارے فسادوں کی جڑ ہے. تو آپ آخر میں مجھے کہہ رہی ہیں کہ لگتا ہے تیرے دنیا نہ واقعی پیار ہے. آپ نے فرمایا ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں. وہ اللہ کے بندے اتنی دیر بیٹھا تو دنیا کا تذکرہ کر رہا ہے. کثرت ذکر تو محبت کی علامت ہے. وہ ایک نام لینا ہے تو یار کا نام لے کیا بار بار اسی کا نام دے رہا ہے. یہ انداز تھا عطا اسلاف کا جذبے دروم کر، شریک زمرہ لا یحزنون کر ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہے. اے میرے مولا مجھے ساز جنون کر. دعا کیا کرو اللہ کو فضل کر دے یہ ہماری زندگی اسی طرح نہ کٹ جائے گا. یہ تو ضروری ہونا تو وہی ہے ایک فریدہ مٹی پھلی ہے اور کیا کر لیں گے حضرت، کچھ بھی نہیں ہونا حضرت. ایک فریدہ مٹی پھلی ہے نا. ایک فریدہ مٹی پھلی ویگ کے مٹی پھلی. کوٹیاں بڑیاں پھلے دیا تو بھی مٹی ہے وہ بھی مٹی ہے. کوئی چٹے رنگ والی ویکھی پھر بھول گئی ہے، کوئی نوٹان دی تھدی ویکھی پھر بھول گئی. ویگ فریدہ مٹی پھلی، مٹی ویگ کے مٹی پھلی. مٹی اسی تے مٹی ہوئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے. مٹی میں پھر مٹی ہوئی. آج موقع ہے اس کو میں جانو حضرت تو یہ سستی چھوڑ دو، یہ سستی چھوڑ دو. راتے اللہ اور اللہ کے رسول کا
کہ صرف دیگ پکائی آپ کی دیگ امام حسین کو کوئی خوشی نہیں تھی. انہوں نے دیگ کے لیے سر نہیں کٹوایا تھا, نماز کے لیے کٹوایا تھا. انہوں نے دیکھی اللہ محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھا. دیکھو نا یار پاکستان کی کیا حالات ہے. ہماری بیٹی اسلام آباد میں اکٹھی ہو کے کہہ رہی میرا جسم میری بہن. یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں نا کہ ہم دینی لحاظ سے کتنے کمزور ہیں. اس لیے نزدیک آؤ اللہ اللہ رسول اللہ کربلا کو سمجھو کہ کربلا دراصل ہے دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تک کھا گئے. کتوں نے عمر بہادر جڑا ہے نصیب اللہ بس حضرت وہ بقول اقبال نے کہا تھا. اقبال کہتے ہیں آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. بس اپنے اپنے چائے رہ گئے, حقیقت نہیں, حقیقت نہیں, حقیقت کی طرف آؤ, حقیقت کی طرف آؤ. دیکھو نا حقیقت کیا ہے. طاقت ایتھے کیڑا نہیں طاقت والا ٹل جائے جڑا اگے ماڑا ہے چار چڑنا انہیں ود سوچ چڑنے پڑ کیڑا ٹلتا ہے. کوئی بھی نہیں ٹلتا اللہ ماشاء اللہ کو رب دا ولی ہوئے بیٹا یہ تو نہیں ٹلتا. دیکھیے ہم پکاتے ہی امام حسین کی لیکن حال ہمارا یہ جتنے ماڑا داڑ تھلے رچ کے پینے ہیں یہ انہیں کا کام تھا. دیکھو نا حضرت یہ میرا معاشرہ کیا بن گیا. کوئی حضرت تو کو بلی ٹھا لو جڑا ہے جدا ہوئے یہ تو کوئی ساڈے جو بھرا نہ رسے ہے, کوئی ساڈے جو بہن نہ رسے ہے. پھر وہ بات بولنے شاہ والی ہوئی اے کی کیتی جاندے اے کی کیتی جاندے. آؤ حضرت دیکھو کبھی بیٹھ کے پڑھو کربلا والوں کا انداز کیا تھا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی تنگ نہیں کی کسی نے, کوئی ٹچکر نہیں کی, کوئی بات نہیں کی. عبدالرحمن ابن ملجم نے زور سے حضرت پہ خنجر کا وار کیا تھا کہ آپ کو کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آ گیا تھا. اور خنجر بھی صرف وہ نہیں کہ جو صرف خنجر تھا, خنجر بھی وہ تھا جس کو اس نے کئی بار گرم کر کے زہر میں بجایا تھا. خارجی تھا, بغض تھا دل میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ, تاکہ اگر خنجر کے کٹ سے بچ جائے تو زہر کے اثر سے نہ بچ سکے. حضرت مولا علی رضی اللہ گرفتار ہوا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو چارپائی پہ آپ کے لیے پانی کا پیالہ لایا گیا. حضرت کی نظر پڑی اس کے چہرے پہ, ڈرا ہوا تھا, سہما ہوا تھا. فرمایا پہلے فرمایا پہلے پانی اس کے پاس لے کے گئے. بغض تھا نا دل میں, اس کے بغض نے وعدہ کیا کہ پانی نہ پینا, اس میں زہر ملا تجھے مارنے کے لیے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. کہ پانی واپس آیا تو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا عبدالرحمن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے لیے جنت کا پروانہ کربلا تو معاف کریں ایک دوسرے, چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کریں, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کریں, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں. لیکن کیا ہے میرا پاکستان تو دن ب دن میدان جنگ بنتا رہا ہے. یہ ہم سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں, ہمیں لگتا ہے سارے دشمن میں ٹیچر لے دیں, کوئی کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہے. کیا ہے آگاہ رہ گئی روح بلالی.
دیگیں رہ گئی، سبیل رہ گئی، کھیر رہ گئی، لیکن انداز حسین نہیں رہا۔ اور میں اپنی بات نہیں سنا رہا، میں شعر بھی دیتا ہوں ساتھ، اقبال کا شعر ہے۔ اقبال کہتے ہیں آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی کھیسوئے دجلہ و فرات۔ اس لیے دلی وقت جا رہا ہے، او انداز نہیں ہو رہا، او انداز۔ چلو یہ تو شروع تھا نا، چلو میں باپ کو اینڈ بھی سناتا ہوں، تو میں اس کی کہ مجھے اس پر بہت تیز بخار ہو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں حضرت کا گھر آج بھی، اللہ موقع دے تو ضرور اس کی زیارت کرنا۔ دکھ بھی ہوتا ہے جب بھی یہ تذکرہ چھپتا ہے، کیونکہ سعودیہ والے، اب میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بیٹھے یہ کہاں ہیں، بس اتنا ہی کہوں گا اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ امریکہ کے جوتے چاٹنا ان کے لیے جائز ہے، لیکن حضرت وہ مقامات جن کو حضور نبی علیہ السلام، صحابہ یا اللہ والوں کے ساتھ کوئی نسبت ہے، شرک کا بہانہ لگا کے انہوں نے مٹا دیے سارے کا سارا۔ میں جب پہلی بار اللہ نے جانے کا موقع دیا تو اس جگہ کو بھی دیکھا، اس کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہاں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو کے اپنے بابا حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی، لیکن دکھ یہ ہوا کہ حضرت اس جگہ کوڑا پھینکا ہوا ہے۔ پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بھی زیارت کی، اس کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہاں مجھے ایک دو مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کا اچھا خاصا بڑا گھر تھا، 1986-87 تھی، لیکن پھر انہوں نے اس کو مسمار کر دیا، اس پہ سڑکیں بن گئی۔ اب یہ جتنا تقریباً کہ بڑا یہ حضرت صاحب یہ جتنی ہماری جگہ بنتی اتنا سا کمرہ رہ گیا، اس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سوراخیں لگی ہیں تاکہ وہ اندر جا کے جو ہے نا کوئی اس کو چھو نہ سکے، اس کو چوم نہ سکے، اس کا غصہ نہ لے سکے، ٹھیک ہے۔ تو بس باہر سے کھڑے ہو کے آپ وہاں کھڑے ہو کے، اگر وہ بھی وہاں کوئی شرطہ موجود نہیں ہے، اگر وہاں اگر کوئی شرطہ موجود ہے اس نے پھر آپ کو کھڑے بھی نہیں ہونے دینا وہاں کو۔ جب ہم پہلی بار گئے تو اللہ کا ایسا کرم تھا کہ کوئی نہیں تھا موجود، اچھی خاصی گرم دوپہر تھی، پھر ہم نے گاڑی روکی، اس کے سامنے کھڑے ہوئے، زیارت ہوئی کی، آنکھیں بھی چھم چھم برسی ہیں۔ لیکن جب دوسری بار گئے تو وہاں شرطہ کھڑا تھا، پھر کھڑا ہونے کا موقع نہیں ملا۔ ہم نے گاڑی میں وہاں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اہل بیت کی بارگاہ میں کچھ تصویر، کچھ قرآن کریم، کچھ درود کے تحائف بھیجے اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ سے واپس تشریف لائے تو پھر آپ نے شہر مدینہ میں سکونت نہیں اختیار کی۔ نانا جان کے روزے پہ حاضر ضرور ہوئے، جب شام سے آئے تو سیدھے ادھر ہی گئے تھے، اور وہ بھی چلو کبھی کو موقع بنے، کوئی ایسے کو دل جلے ملے تو پھر ایسی باتیں سنانے کا مزہ بھی آتا ہے۔ تو پھر آپ نے وہاں نئی سکونت اختیار کی اسی مقام، یہ کافی باہر ہے مدینہ پاک سے، آ کے سٹی میں نہیں ہے، کافی باہر آنا پڑتا ہے اس میں۔ پھر حضرت نے وہاں سکونت اختیار کی۔ تاریخ میں لکھا ہے، ابن عساکر نے اور بھی جو بزرگ ہیں، کہ کوئی یزیدی سپاہی جس نے جو ہے نا کربلا معلیٰ میں بڑے ستم ڈھائے تھے، بڑا قریبی رخ بادشاہ ہے نا، کب مزاج ان کا بگڑے ان کا کون سا پتہ لگتا ہے، مزاج بگڑا کو سزا دینی چاہیے۔ مخبروں نے خبر دی، وہ رات کے اندھیرے میں بھاگتا ہوا نا مدینہ طیبہ آیا، اور اسی مکان میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگی، اور آپ نے 3 دن اور 3 راتیں رکھا اس کو۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب وہ جانے لگا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کثیر رقم بھی اس کو اپنے پاس سے عنایت فرمائی، پیسے بھی دیے۔ تو تھوڑا سا آگے چل کے نا تاریخ کہتی ہے کہ پھر واپس آیا، اور آ کے حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضرت لگتا ہے مجھے پچھاڑے آئے، طاقت تو میرا لوگ بیٹھے مال رضائی، پانی باج پیاسے ڈرگے دین دنیا دے سائیں۔ کیسے بات بولتے ہیں، کیسی ان کی شامل سیرت ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت مسکرائے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، اس سے سوال کیا کہ تیرے دل میں یہ خیال کس طرح آیا کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ تو آگے سے کرتا ہے، حضرت اگر پہچان لیں گے کہ اپنے والد اور اپنے بھائیاں دے کھاتے کو کارتے نہ رکھتے کہ جانے انہیں پیسے طرح نہ عطا فرما۔ کمال جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سنوائے، جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تجھے تب کا پہچانتا۔ ہاں
بات صرف اتنی ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. سارا کچھ ہے، کردار نہیں ہے. میں نے کہا نا سڑکوں سے رہنے والے لوگ. میں نے کل بھی حضرت جی امام حسین کے نام کی دیگ بانٹتے حاجی صاحب کو لوگوں کو گالیاں دیتے دیکھے. تو امام حسین کے نام کی دیگ بانٹنے ہیں تیرے ہیں کرتوت کے تو ان کے نام کی. میں نے حاجی صاحب کو دیگ پہ کھڑے ہو کے امام حسین کے نام کی دیگ بانٹتے ہوئے لوگوں کو گندی گندی گالیاں دیتے دیکھے. اور تاڑی لینڈ بنا ہوا بھائی نہیں بنا رہے، تو حسین کے نام کی دیگ بانٹ رہا، تو ان کے راستے پہ رہ رہا، تو ان کا راستہ کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی، تو ان کا انداز کیوں چھوڑ رہا ہے، تو ان کا طریقہ کیوں چھوڑ رہا ہے، نہیں وہ لینڈ بنا رہے تو گالیاں کیوں دے رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا دے گا ہی نہیں باقی ککھ بھی دے گا ہی نہیں باقی ککھ بھی نہیں ہے. نہیں حضرت جی انداز لے کے آؤ، نہیں لے کے میں نال کھڑا بتا دے. میں بھی بڑا غصہ، میرا بھی کسی ٹائم گزر جاگ بنتا ہے، اللہ معافی دے دے سب. لے کے آئی تو اقبال بھی کہتا ہے اور یہ تقریریں کر لینا کون سی بڑی بات ہے. اقبال بڑا ہر جائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. آج میرے معاشرے کو کردار کے غازیوں کی ضرورت ہے. آؤ حضرت جی آج یہاں سے ارادہ کر کے اٹھے، نہیں حضرت ہم نے انداز کے حوالے سے بھی حسینی بننا ہے، ہم نے انداز کے حوالے سے بھی حسینی بننا ہے. دیکھو نا حضرت جی میں کہتا ہوں صبر کی ایسی محفل ہے، ایسی بزم ہے، نہ پہلے ہے نہ بعد میں. یہ حضرت جی بڑا کرواتے ہیں اپنی محفلیں. جی مظلوم تھے جی پانی بند کر دیا گیا، نہ مظلوم تھے نہ پانی بند ہوا. کون ہے ان پہ پانی بند کرنے والا؟ حضرت جی وہ تو اس نسل پاک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہے. وہ حضرت جی ان کی شانیں تو امام حضرت سیدنا اسماعیل رضی علیہ السلام اگر زمین پہ بچپن میں اپنی ایری رگڑیں تو نیچے سے ایسا پانی نکلتا ہے جو 20 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا ہے. تو اگر امام حسین اپنی مبارک ایڑی رگڑتے تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن کیا ہے پانی تڑفتا رہا کہ امام حسین قبول فرما لیں. مظلوم وہ کا حضرت جی وہ تو زوروں والے تھے، وہ تو طاقت والے تھے، وہ تو شانوں والے تھے. لیکن کیا دیو میرے دکھ وچ راضی میں سوکھ میں چولے پاؤں. یہ چلو میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں جو آگے سے فون آنے شروع ہو گئے. شاید چلو بات تھوڑی کھل کے واضح ہو جائے کہ مسئلہ کیا تھا، اصل میں کربلا میں ہوا کیا تھا. حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ انڈیا میں حضرت کا میدان ہے. آپ کے مرید ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے پھر اپنے شیخ کے نام مظہر سے تفسیر مظہری لکھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں حضرت مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے شیخ تھے نا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں ان کی جو زوجہ محترمہ تھی نا وہ زبان کی انتہائی تلخ تھی. ایک ہوتا ہے نا صرف تلخ ہونا، انتہائی تلخ تھی. لیکن حضرت نے سب مریدوں کو ارشاد فرما رکھا تھا یہ جو مرضی کہ ان کو آگے سے کچھ بھی نہیں کہنا. اس میں لکھتے ہیں قاضی صاحب کے حضرت کے کو مرید نا افغانستان سے آئے، پٹھان تھے وہ. حضرت نے کو کام ان کے ذمہ لگایا، حضرت تشریف لے گئے. وہ خان صاحب کام کر رہے تھے یا کر لیے تو بی بی صاحب آ گئے. آگے پوچھا ہے یہ تم نے کیا کیا اور کس کی اجازت سے کیا؟ وہ آگے سے اس نے جواب دیا یہ مجھے پیر صاحب کہتے ہیں کرنے کو کہا ہے، میں نے ان کی اجازت سے کیا. پہلے تو جو بی بی صاحبہ تھی وہ خان صاحب کے لیے سخت جملے لائی، خان صاحب برداشت کر گئے. پھر وہ پیر صاحب کے لیے سخت جملے بولنے شروع ہو گئے. اپنے لیے جو برداشت کر گئے پیر صاحب کے لیے نہیں برداشت ہوئے. ڈالا تلوار کو ہاتھوں کھینچی نیام سے باہر. حضرت کو بدلیے کشف قبول ہوئی کہ کام خراب ہو گیا. اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا اس کو باہر لے گیا. اب باہر بیٹھے مرید بھی رو رہا ہے اور ساتھ شیخ بھی رو رہے ہیں. جب کیفیت تھمی نا تو مرید حضرت سے عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ کی توجہ کی دور دور تک دہائیاں ہیں، جس پہ نظر ڈالیں اس کا قلب شک کر دیتے ہیں. تو ایک عورت ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی، اتنی بے ادبی، اور حضرت آگے سے کیا اس کو کہا بھی کچھ نہیں. ارے سنو حضرت جی یہ عشق دنیا ہی بکھری ہے، اس کی کتابیں بکھری ہیں، اس کے انداز بکھری ہیں، یہ اس کی یونیورسٹی بکھری ہے. اس لیے تو جو یونیورسٹی ہے نا عشق کی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پائی دھیان نہ لائی تھے.
ایسے حلوا حلوا کوئی نہیں ہے. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ محکمہ ہی میں کھڑا ہے. تذکرہ غوثیہ سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی صالح تھا تو بڑے مجاہدے کیے گا قرب پانے کے. بڑے مجاہدے انڈٹیاں جدی تام دلا اتے بن ملیوں جدی یار بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری آزم اوس کی حمد کی لکھا. میری حمد و دے کس کا ہے میری حمد و دے کس کا ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کی گن گاتی ہے پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دے جاتا ہے. کی خادم علی صاحب کا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس رہی سی پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. یہ لٹک لگتی ہے نا حضرت بڑا بڑا کچھ سانو دنیا دی لگی اسی ڈر نہیں ہیں. اسی جنہوں اپنا محبوب بنایا ہے وہ کہہ دیئے کہ داڑھی نہیں رکھنی سے نہیں رکھنی ہے. کہہ دی پپو بن کے رہنا ہے کہ پپو بنے ہیں سارے جتنے نظر کی اچھے لگتی ہیں پھر انداز کو جو اور نہیں ہے. رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مند ہمیں ہاتھ سجڑ دی گئی سنی آن کے گاوے پھر انداز اور ہونے کے پھر بھی نہیں درانی ہے. حکیم صاحب جو مرید سمجھے لیٹ ہو گئے. آپ نے فرمایا بابا جی لیٹ ہو گئے. عرض کر لگی حضور آنکھ لگی. فرمایا اسی نے کچھ اور ہی سنی عرض کر لگی حضور کا. آپ فرما لگے یہی سنیا ہے لگی والیاں نیند نہ آوے تیری کیویں آنکھ لگ گئی پھر نیند لگی. پھر دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. ایسی دنیا نہ لائی دنیا کو راضی کرنے جتنا اور نہ لگ گئی پھر آٹومیٹک داڑھی بھی آ جانی ہے ٹوپی بھی آ جانی ہے پھر سارا کچھ آ جائے. وہ فرماتے ہیں وہ صالح تھے تو بڑا مجاہدہ کیا. ایک دن کرم ہو گیا غیر سے آواز آئی بندے تجھ سے راضی ہے بتا کیا مام تھا. ڈر گئی نہیں. ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجھے بھی مکتب عشق میں داخلہ مل جائے. داخلہ ملنا کچھ اور بات ہے کلاسیں آگے بڑھنا پھر کچھ اور بات ہوتی ہے. داخلہ مل جائے صرف ہمت نہیں ہوئی. عرض کی بشاورہم فی الامر قرآن کریم میں آیا اگر اجازت ہو تو کسی سے مشورہ کر. اجازت ملی جا بھیا مشورہ کر لیں کل جواب دیں. اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ جو سالک تھے نا ان کے علاقے میں ایک فقیر تھے جو ہر وقت آگ جلا کے نہ بیٹھے رہتے تھے. نماز پڑھنی پھر آگے بیٹھ جانا. اہل علاقہ ان کو گالیاں دیا کرتے تھے. کوئی کہتا تھا کل کالا علم ہے کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا لیکن اس کو پتہ تھا کہ یہ اہل اللہ میں سے آگے نے ساری بات بیان کی. عرض کی حضور تسی دسو کی بننا. اب اللہ والوں سے کیا چھپا ہوتا ہے حضرت ان کو یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. فرمانے لگے تو کی چاہنا ہے. عرض کی تھی حضور میں چاہنا ہوں مکتب عشق سے داخلہ مل گیا. فرمان لگے تم کل جواب دیں. وہ گھر چلا گیا. صبح جب نماز فجر پڑھنے کے لیے اٹھانا اور گھر سے نکلا تو کیا دیکھتا باہر شور پڑا ہوا ہے. پوچھا بھی شور کا ہے کیا وہ بابے ہو رہی نہیں میری مچھ مال کے بہ رہے ہیں. راتی کو آیا تھوڑا دی دھون لا کھڑی جڑے منڈے نے انہوں کی لت کو رسی بن کے پورے علاقے کی دھروندے پھر ڈے سر فلانی روڑی سے سوٹا ہی گیا. وہ گیا جسے سر پیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کام میں جھوٹے وعدے نہیں کرتے. شاہ صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ جا کے نا حضرت کے سر کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے حضور جواب. تو سر سے جواب آیا جواب لبا نہیں ہے جواب لبا نہیں. اس نے لکھی حضور میں گل نہیں سمجھا. فرمایا اسی بھی شدی منگیا ہی ویخ لا عاشقانہ لین نہیں ہوتا ہی جی نہیں جو گا تے آ جا نہیں دے جا کے پودا منگ لا. کوئی کتب ہو جا کوئی ابدال ہو جا کوئی تال ہو جا کوئی کلندر ہو جا عشق نہ منگی
کیونکہ عشق تے آتش تو ہی برابر ہوئے عشق دا تاؤ تے گھیرا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا ایک دن لکھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آدھی رات کو شور مچانا شروع کر دیا ہائے آگ ہائے آگ جتنے محلے والے تھے نا انہوں نے سمجھا شاید سیدہ کے گھر میں آگ لگی پوچھنے کوئی نہیں آیا سب نے برتن اٹھایا کنویں پہ بھاگ گئے پانی لینے کے لیے کہ سیدہ کی آگ بجھانی آ کے ان کے گھر میں آگ لگ گئی کہ پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں بزرگ تھے جو واسعین میں سے تھے انہوں نے روک لیا انہوں نے پوچھا کتنے چلے گئے انہوں نے سیدہ پکار رہی ہیں ہائے آگ شاید ان کے گھر میں آگ لگ گئی ہے آگ بجھانے جا رہے ہیں وہ آگے سے رو پڑے آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے یہ عشق الہی کی آگ ہے اس کی دیر سے بجھے گی ہے آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا پھر خود سے سوال کرتے ہیں آتش نو تے پانی بجھائے سو عشق دا دارو کیڑا پھر سوال کر کے جواب بھی خود ہی دیتے ہیں فرماتے ہیں غلام فریدہ اتنے ککھ نہیں بچتا جتے عشق دا ہو جائے ڈیرا ہے یہ کچھ نہیں چھوڑتا یہ کچھ نہیں چھوڑتا یہ جو عشق ہے نا اس کے رنگ فکرے ہیں تو حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن آواز آئی ہے سے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا پھر آواز آئی مظہر ایک ہماری بندی ہے تیری طرح بڑی محنت کرتی ہے ہم اس سے بھی راضی ہیں لیکن اس میں ایک عیب ہے کہ زبان کی بڑی کوڑی ہے کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لی تو ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے شاید کو پھر بجنا ہے آپ نے فرمایا تلخ زبانی کرنا تو دور کی بات وہ ایک نظر ڈالوں تو بولنا بھول جائے میں تو اپنے یار سے یاری نبھا رہا یہی تھا حضرت کربلا میں مسل کے حسین دیو میرے دکھ دے چلا میں سکھ چولہے پر ابتدا تھی نا لکھا ہے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر تھے کہ دائیں جانب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور بائیں جانب حضور نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی اے محبوب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ایک رکھ لو تو ایک دے دیو ایک رکھ لو تو ایک دے دیو لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین رکھی ابراہیم دے دیے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور لکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ چوم کے ارشاد فرمایا کرتے تھے مرحبا اے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے تو کیا دور نہیں تھا نہیں حضرت یہ وہی تھا طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائی جی آؤ آج انداز ہوا تھا بنائی کیا خالی دیکھا والی گل نہیں کہ ٹھیک بابا اللہ کی قسم ہے نا کوئی دکھ ہویا میرا دل کیتا میں اتر کے پوچھا بابا تو کالا کیوں کٹنے ہیں دیکھا تو امام حسین دینا دیا تو کہنے کالا تو لوگوں کو کٹنے ہیں یہ قربانی میں بھی اسی طرح میں نے دیکھا لوگ یار جیسا کوئی گوشت منگا لی دروازہ کھڑکا ہے وہ ٹوٹ کے پہ جڑ گئے تو کی تھی کہ یہ قربانی تو نے کیا قربان کیا ہے پھر قربان کیا کیا ہے تو پتہ ہی نہیں قربانی ہے کیا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے آپ کے 2 خادم تھے وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے تھے حضرت نے اس کو 3 بار بلایا نہیں آیا اب خود اس کے تشریف لے گئے تو وہ مسکرا رہا تھا آپ کا خادم آپ نے فرمایا میں تجھے 3 آوازیں دی تو آیا ہی نہیں وہ آگے سے مسکرا کے عرض کرتے حضرت تھڑی نبی نے میں خراب کر چڑھے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خادم خاص ہیں ایک دن عرض کیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام میرا غلام غلطی کرتا ہے کتنی بار معاف کرو فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرا اللہ تجھے معاف کرے تو بھی اس کو اتنی بار معاف کیا حضرت انداز بدلنے کی ضرورت ہے یہ انداز بدلنے زبیل نہ منڈو ہے کوشش کرو ساڑی عجیبہ بیٹھیاں
پھر سویل کا مزہ آنا بھی حالی حلوہ نہ بانٹو دعا کرو ہماری زبان نے بھی میٹھی اور حلوے کا مزہ تب آنا ہے صرف کھیر نہ بانٹو کوشش کرو ہمارے مزاج میں بھی میٹھا بننا ہے پھر کھیر کا مزہ آنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو مرضی پڑھو حضرت یہ رنگ نظر آئے گا اللہ لوگ سمجھتے ہیں شاید حضرت بڑے سخت تھے نہیں حضرت عمر خود فرماتے ہیں میں جو حدود اللہ ہے نا اس کے حوالے سے سخت ہوں باقی تو اللہ نے مجھے اتنا نرم کر دیا جیسے مکھن ہوتا ہے وہ حدود اللہ کے حوالے سے بڑے سخت تھے وہ لکھا ہے کہ ایک دن امیر المومنین بازار میں جا رہے تھے تو حضرت کی جو توجہ تھی وہ تھوڑی اوپر تھی نیچے نہیں تھی جو ایک اندھا فقیر تھا وہ بیٹھا ہوا تھا حضرت کا پاؤں اس کے پاؤں پہ آ گیا اس کو تو نہیں پتا امیر المومنین وہ آگے سے چلا کے کہتا ہے وہ کیا اندھے ہو امیر المومنین تھے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا حضرت نیام میں تلوار بھی تھی پکڑ کے اس کا پاؤں دبانا شروع کر دیا اور فرمانے لگے یار مجھے معاف کر دے باقی اندھا نہیں ہے کوئی بھی دعا کرو حضرت جی سٹا انداز تھی میرا بڑا دل ترستا ہے یہ دیکھ کے نظر منڈے جناب ہو کل سڑکوں کے لوگ بڑی اچھی بات ہے تبدیلی آ رہی ہے لیکن دکھ کی گل ہے ایسی کہ صرف سبیل سی نماز ظہر کوئی بھی نہیں سی نماز اللہ کی مخلوق نال پیار اللہ کی مخلوق نال پیار اللہ کی مخلوق نال پیار میں ایک دن حضرت جی باقاعدہ بندے کے دعا کروائی اس سے بڑے نیک بندے ہیں انہوں کہنا کہ دعا کرو پرونے نے ساڑھے گھر رہے اور جب میں نے پڑھا نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت بیٹھی اپنے دروازے کے باہر رو رہے ہیں ایک محب گزرے حضرت مولا علی کی وہ روتے دیکھ کے نا وہ بھی کھڑے ہو گئے تو حضرت سے پوچھتے ہیں حضرت کیوں رو رہے تھے آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ اللہ علی تو خفا ہو گئی غرض کرتا ہے نہیں ضرور اللہ علی تو خفا نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا نہیں لگتا ہو گیا نہیں ضرور ہو ہی نہیں سکتا آپ نے فرمایا نہیں لگتا ہو گیا میں نے کہا حضور پھر وہ دلیل بھی تو دینا کہ ہو گیا آپ فرماتے 40 دن گزر گئے علی کے گھر کو مہمان نہیں آیا اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے اور اسی کی چاہیے بس کلیاں کھانا ہے اسی چاہیے کلیاں کھانا ہے کسی کے منہ کی ساڑے کرو مرغی نہ پہ ونڈو ونڈو اور ونڈو کی سرکار نہ ایسے مروز کے آنے تو بغیر ونڈو میڈیا تو بغیر ونڈو تصویرہ تو بغیر ونڈو اسے دی غریبی کا مذاق نہ اڑا ہو اسے دی یتیمی کا مذاق نہ آؤ تمہیں بس وقت میں بتاؤ اہل بیت کا انداز کیا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ غسل دینے کے لیے جب کرتا اترا تو کیا دیکھا کمر پہ نشان ہے آپس میں باتیں شروع نہیں ہوئی تو شہزادے انسان کس بات کا جو خادم تھے جو غلام تھے وہ رو پڑے فرمایا کوئی ایسی بات دل میں نہ لانا امام کے لیے فرمایا پھر تو 10 نشان کس چیز کا فرمایا امام نے وعدہ دیا تھا کہ میرا راز نہ کھولنا لیکن آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے تو سن لو پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جا رہا آؤ اپنا اپنا انداز بدلیے آؤ اپنا اپنا انداز بدلیے اللہ سب کے رحم فرمائے مزہ تو بن گیا لیکن میں نے آگے بھی ایک جگہ معاملہ ہے وہاں بھی جا کے کوئی دعائی دینی ہے اللہ کرے اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھندا یہ کوئی بخشا مل جائے تو بھی بخشیا جائے اسی تے یاس لے کے نکلے ہو سکتا ہے کہ کرم ہونی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اخلاق نبی علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کا دنیا میں اخلاق اچھا ہوگا خوب اللہ کی مخلوق خدا کے بندے تو ہیں ہزار بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پر چلو اس حوالے سے بات کریں کشف موجودہ کا ساتھ ٹھیک ہے اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی بنی اسرائیل کے نا عابد تھے ایک دن سفر کر رہے تھے تو دوران سفر نا زمینی سفر ختم ہوا اور پہاڑی شروع ہو گئے جب تھوڑا سا پہاڑ چڑھے نا اپنے حوالے سے نہیں اللہ کی مخلوق پہ اتنی شفقت تھی اللہ کی مخلوق کے لیے اتنی محبت تھی کہ تھوڑا سا پہاڑ چڑھ کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ
کہ تو پہاڑ نہ بناتا تو تیری مخلوق میں ذرا ٹرن آسانی ہو گئی ہے. اتنی محبت تھی اللہ کی مخلوق سے. اس وقت کے نبی تھے نا کشف موجود تھا حضور رحمۃ اللہ, ان کو وہی آئی, اے میرے نبی آپ کا فلاں امتی ہے, اس سے جا کے کہیں اور تو بندہ ہو کہ ہمارے ملک میں تصرف کرتا ہے, ہماری بنائی چیز پہ اعتراض کرتا ہے, جہاد کے بعد ہم نے تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا. وہ جو نبی تھے وقت کے علیہ الصلوۃ والسلام, وہ تشریف لائے, آ کے امتی کو حکم خداوندی سنائے. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ سجدے میں چلا گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. جب سجدے سے سر اٹھایا انہوں نے کہا تیرا نام مقبولوں سے نکال کے مردودوں میں ڈالا گیا, تو شکر کس چیز کا ادا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں شکر ایسا ادا کر رہا ہوں, شکر میں اس بات کا ادا کر رہا ہوں چلو جیڑی بھی لسٹ ویچے ہے تو انہوں نے لسٹ ویچی ہے, شکر ہے دویا لسٹاں جو کاٹ ہی نہیں چھڑیا کہ جو بھی ہے تو مردودوں میں ہے, تو اسی کی لسٹ میں نا. آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اب میری طرف سے جا کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ مقبول تو نہیں رہا, مردود بن گیا اور مردودوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے, یا اللہ پھر مجھے جہنم سے بھیجنا ہی ہے نا, تو اینا ایک اور کرم کر دے کہ میرا جسم اینا فٹا کر دے, اس کو اتنا بڑھا دے کہ جہنم میں اکیلا میں ہی پورا آ جاؤں تاکہ تیرا اور کو بندہ نہ جائے. اتنی محبت اللہ کی مخلوق سے, اتنا درد اللہ کی مخلوق کے لیے, یا اللہ اس کو اتنا بڑا کر دے کہ جہنم مجھ اکیلے سے ہی بھر جائے تاکہ تیری مخلوق میں سے اور کوئی آگے میں نہ جائے. اسی وقت اللہ کے نبی کو